اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے ہاؤ امریکن ریولوشن واز اے برین چائلڈ آف رینائسنس۔ اس کے اوپر کویسچن بھی آ چکا ہے، ایک 2003 کے اندر بھی آیا تھا اور شاید 2018-19 کا اگر آپ پیپر دیکھیں 2018 سے 2023 کے اندر جو لیٹسٹ پیپر دیکھیں، میں سوری مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا، آپ اس کو ایک بار دیکھیے گا، اس کے اندر بھی یہ ایک دو بار کویسچن آ چکا ہے۔ یہ امریکن جو ریولوشن تھا واز دا برین چائلڈ آف انلائٹنمنٹ کمنٹ آن اٹ۔ تو ہم یہ جو ٹاپک ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ انلائٹنمنٹ کا جو ایرا تھا یہ 16ویں سے 17ویں صدی 16 to 17th century was considered as an era of enlightenment۔ ٹھیک ہے، پیپلز جو تھے انہوں نے سٹارٹ کیا کویسچننگ کرنا، فلاسفرز پلیڈ اے کی رول ان دس کویسچننگ۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہو گئی وہ جس طریقے سے سقراط کو کویسچننگ کے اوپر ہی زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا، تو وہاں پر یہ جو ٹائم تھا انلائٹنمنٹ کا ایرا، اس کے اندر بھی فلاسفرز نے جنم لیا اور انہوں نے لوگوں کو جب مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا، روشناس کیا، وہ جو لوگ تھے جن کو پہلے آئیڈیا نہیں تھا، جب انہوں نے چیزوں کے بارے میں دیکھا سنا تو پھر وہ بھی کویسچن کرنے لگ گئے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں اس ٹائم، تو اس ٹائم بھی جو ہماری یوتھ ہے وہ اب کویسچن کر رہی ہے بہت جگہ پر، چاہے اب یہاں پر ہمارے دور میں کوئی فلاسفرز تو ہے نہیں، لیکن یہ جو فلاسفرز والا کام ہے وہ میڈیا نے کیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا نے، تو اس کی بیس پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی اب بہت حد تک کویسچننگ کرنے لگ گئی ہے۔ تو that was the same scenario during the 16th and 17th century، بٹ اس ٹائم جو ٹریگر کیا تھا وہ سوشل میڈیا یا اس طرح کا کوئی میڈیا نہیں تھا، اس ٹائم کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے فلاسفرز تھے اور ان کا کیا کام تھا۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی جان لاک۔ اس نے بات کی اباؤٹ دا رسپانسیبل اینڈ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کی۔ ٹھیک ہے، ہی گیو دا سوشل کانٹیکٹ تھیوری۔ اس نے کہا کہ جو اسٹیٹ کی کے اندر گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو اسٹیٹ ہے اس کو رول جو کرنا چاہیے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور جو سٹیزنز ہیں یا جو پیپل ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، ان کی ساری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا اس طرح کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کا ذمہ لینا چاہیے گورنمنٹ کو۔ Duties of the government were given by the John Locke۔ ٹھیک ہے، he gave the idea of life, liberty and property۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ جو theory of liberty تھی یہ بھی بہت زیادہ فیمس تھی۔ he neglected Hobbes' concept of absolutism۔ جو Hobbes تھا اس کا یہ کنسیپٹ تھا کہ جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ کنگ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن جو جان لاک تھا یہ اس کے خلاف تھا۔ تو پہلا جو فلاسفر تھا وہ جان لاک تھا، اس نے کیا کہا کہ ایک رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کی اس نے بات کی۔ اس کے بعد اگر فردر ہم موو کریں تو یہ روسو تھا۔ روسو کا جو پوائنٹ تھا اس نے کہا کہ جنرل ول جو پیپل ہے، جنرل ول آف دا پیپل، اس کو مسٹ کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اس نے بات کی ڈیموکریٹک ویلیوز کی۔ ہی ویسٹڈ دا ہول پاور ٹو دا پیپل۔ اس نے کہا کہ جو بھی مکمل اتھارٹی ہے وہ انڈر دا سپرویژن آف پیپل ہے، مطلب کہ وہ لوگوں کو اس نے اتھارٹی دی، نہ کہ کنگز کو۔ ٹھیک ہے، اور اس نے بیسیکلی ٹرو ڈیموکریسی کی بات کی تھی۔ ہز فلاسفی ڈینٹڈ دا ڈیوائن رول آف لا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ تھا مونٹیسکیو۔ ہی گیو دا آئیڈیا آف سیپریشن آف پاور۔ اس نے گورننس کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ کس طریقے آپ نا جو آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کی پاورز جو ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں اور ان کو سیپریٹ کر دیں، اور وہ ایک دوسرے کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے اندر انٹرفیئر نہ کریں۔ بیسیکلی یہ ایک جنرل نالج ہی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اٹ واز آلریڈی انٹروڈیوسڈ بائی دا مسلم انڈر دا سیکنڈ کیلف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سیپریشن آف پاور کا جو کنسیپٹ تھا یہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا تھا، کیونکہ جتنی بھی ویسٹرن سیولائزیشنس ہیں آفٹر دا ایڈونٹ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد سے اسلام نے جس طریقے سے دنیا کو اپنی جو تعلیمات ہیں اس سے روشناس کروایا، تو جتنے بھی ویسٹرن اسکالرس تھے وہ موسٹ آف دیم ور انفلوئنسڈ بائی دا اسلامک پرنسپلس۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اس ٹائم یو این کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو میثاق مدینہ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ اس کا یو این ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اٹھا کے دیکھ لیں
تو اس کے اندر آپ کو ملٹیپل اس طرح کے جو رائٹس ہیں وہ ملیں گے جو کہ خطبہ حجت الوداع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. آپ اگر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ملٹیپل اس طرح کے لاس یا آرٹیکلس ملیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جس ان بیلو اور جس ایڈ بیلو ان کے بارے میں بتائے تھے کہ جنگ کے دوران کس طرح رہنا چاہیے، جنگ کے بعد کس طریقے سے رہنا چاہیے، جنگ سے پہلے کس طریقے سے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی تھیں. تو جتنے بھی یہ فلاسفرز تھے ان کی ایون کہ ان کی جو سویلائزیشنز تھیں وہ بھی بہت زیادہ اسلام سے متاثر کن تھیں، اور یہ اسلام کی پرنسپلز کا ہی شیڈو تھا جو کہ ویسٹ کے اندر آیا. ٹھیک ہے. ہی institutionalized the governance. He also discussed about the classification of the states. Big states can run very well by federal states. He gave the idea of democracy. ٹھیک ہے. فردر اگر ہم دیکھیں تو تھامس پین تھا جی. اس نے اس کے جو کامن سینس تھا یہ پمفلٹ تھا آف 106 پیجز. یہ اس دور کے اندر 1775 کے اندر تقریباً یہ جو تھا اس کی 5 لاکھ کاپیز جو تھی وہ سیل کی گئی. ٹھیک ہے. اٹ واز اے ڈسگریسفل دیٹ مین ٹو بی گورنڈ بائی دا ادر مین. یہ تھامس پین کا کنسیپٹ تھا کہ جو انسان ہے اس کو دوسرا انسان رول نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ سوسائٹیز مسٹ بی گورنڈ بائی دا سسٹم. ٹھیک ہے. کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی سیٹ آف رولز ہونے چاہیے، ایس او پیز ہونی چاہیے، تاکہ کس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے اوپر حکمرانی کریں. ان کو انسانوں کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، سسٹم کی حکمرانی ہونی چاہیے. سسٹم مسٹ ہیو دی بیکنگ آف دوز ہو میک گورنس. ٹھیک ہے. دیٹ واز دا ریزن دیٹ یو ایس اے اڈاپٹیڈ پریزیڈینشیل فارم آف اے سسٹم انڈیپینڈنس ایز دا ول آف دا پیپل. اس کے بعد جی ریولوشن ایز دا ریوائز آف لیبرٹی اینڈ ہیپینس. کیونکہ ان کا جو ریولوشن کا سب سے میجر جو آبجیکٹو تھا، یہ ہم جب کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے انہوں نے بہت زیادہ جو فوکس دیا تھا وہ کیا تھا لیبرٹی کے اوپر، ہیپینس کے اوپر، جوائے کے اوپر، انسان کی جنرل ول کے اوپر. سملرلی اگر ہم بینجامن فرینکلن کی بات کریں، یہ 5ویں اسکالرس تھے. ہم نے پہلے دیکھا جان لاک جنہوں نے سوشل کانٹیکٹ تھیوری کے بارے میں بتایا تھا. دوسرے نمبر پہ روسو تھا، اس نے جنرل ول کی بات کی. تیسرے نمبر پہ مونٹیسکیو تھا، اس نے جو بات کی سیپریشن آف پاور کی. اس کے بعد پھر تھامس پین تھا، اس نے کہا کہ سسٹم ایک ہونا چاہیے جو کہ گورننس کا، اور سسٹم کو رول کرنا چاہیے، انسانوں کو اس طریقے سے رول نہیں کرنا چاہیے، سسٹم کو زیادہ سے زیادہ آپ اتھارٹی دے دیں. اس کے بعد جی بینجامن فرینکلن تھا. ہی واز دا پرسن جس نے ڈیزم کا کنسیپٹ دیا. اس نے کہا کہ اٹ واز دا کاز آف فری تھنکنگ اینڈ ایمرج ان یورپ ان 17th اینڈ 18th سینچری. اس نے کہا کہ جو انسان اور خدا کا جو معاملہ ہے یہ اس کے اوپر اس نے ڈسکس کیا کہ یہ ایک پبلک پرابلم ہونا چاہیے یا ایک انڈیویجول پرابلم ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر بعد میں کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی، اور فائنلی پھر یو ایس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ یہ ایک انڈیویجول بیسس پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو انسان اور اللہ کے درمیان ہی رہنا چاہیے، اس کو پبلک نہ کیا جائے. Religious truth should be subjugated to the authority of human reason rather than the divine revelation. God has made the world, now he does not interfere in the universe. اس کے اندر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے جو کائنات ہے وہ بنا دی ہے، اب وہ فردر اس کے اندر انٹروین نہیں کرتا. now it is up to us کہ ہم اس کو کس طریقے سے رول کرتے ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سوسائٹی کی پراسپیرٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں. اس کے بعد فردر جی لیٹرز آف سیمول ایڈمس. یہ سیمول ایڈمس جو تھا یہ میساچوسٹ کا تھا. ہی واز دا موسٹ افیکٹو اینڈ انفلوئنشل پرسن. ہی روڈ نیوز پیپر آرٹیکلس، میڈ اسپیچز اینڈ روڈ لیٹرز ٹو دا پولیٹیشینز اینڈ انفلوئنشل پرسن اپیلنگ ٹو دا کولونسٹ اباؤٹ دا ڈیموکریٹک انسٹنکٹس. اس نے بھی ڈیموکریٹک جو ویلیوز تھیں ان کے اوپر بات کی تھی. تو آج ہم نے جو دیکھیں، ہم نے 6 فلاسفرز دیکھیں جن کا ایک بہت کریٹیکل رول تھا ان دا انلائٹنمنٹ ایرا، جس کے اندر جان لاک تھا، روسو تھا، مونٹیسکیو تھا،
تھا, تھامس پین تھا, اس کے بعد سیموئل ایڈمز تھا, ٹھیک ہے, بینجامن فرینکلن تھا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ ہم فردر کازز دیکھیں گے کہ کون سی ایسی کازز تھیں جو کہ امریکہ کو ریولوشن تک لے کے گئیں. تو اسٹے ٹیونڈ رہیں جی. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو یو ایس ہسٹری کی کلاسز ہیں ان کو جلدی سے, میری کوشش ہوگی کہ اس سبجیکٹ کو بھی جتنا جلدی سے کور کیا جائے میں اتنا جلدی کر دوں. اسٹے ٹیونڈ رہیں جی. اللہ حافظ.